یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قائم ٹی وی کی جانب سے 13ویں سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صدر علی زیدی صاحب، جو مسلسل معارف اہل بیت پہ گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور ہمارا آج ان سے جو سوالات ہیں اس کے سلسلے میں ان کی جانب ہم چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ مسلسل ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکال رہے ہیں اس مصروفیت میں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن میں حجتوں کی جو دعائیں ہیں اور انبیاؤں کی جو دعائیں ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ جی، ہم اب 13ویں سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ عشرہ برکت ہے، اور میں دعا گو ہوں اپنے سامعین کے لیے بھی، اور آپ بھی قائم ٹی وی کو اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ جن کے توسط سے یہ تذکرہ آپ تک پہنچ رہا ہے، ذکر معرف اہل بیت ہے، اور مسلسل 2 دن سے دعاؤں پہ گفتگو ہے کہ پروردگار نے یہ ثناء عام دی ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، تو ظاہر ہے انبیاء کے لیے بھی ہے، اور وہ بھی پروردگار سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ان کی دعائیں موجود ہیں، تو کثرت سے بہت سی دعائیں قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جن لوگوں کے اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی دعاؤں کو قرآن بنا دیتا ہے۔ انبیاء نے دعا مانگی، ہم نے 2 دن گفتگو کی کہ انبیاء نے دعا مانگی، اور کل گفتگو تھی مواخات کے موقع پر، تو میں نے تذکرہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا، جنہوں نے دعا مانگی کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، جو کہ میرا بھائی بھی ہے، میرے اہل بیت میں سے، تو یہ حضرت ہارون کی دعا موجود ہے، اور غالباً اسی سے آپ کے سوال کی تحریک ہوئی کہ حجتوں کی دعائیں، تو حجتوں کی بہت سی حجتوں کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، خود کچھ آیتیں ایسی ہیں، ابھی میں تذکرہ کروں گا، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ امیر المومنین کی دعائیں ہیں، اور اللہ نے بلکہ ایک ایسی دعا ہے جو حکم دیا اپنے نبی کو کہ مجھ سے دعا مانگو، ایسے دعا مانگو، اور وہ دعا کیا ہے؟ رسالت مآب، جب اپنے حبیب سے وہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو، اور جن کی باتوں کو وہ پسند کرتا ہے ان کی باتوں کو قرآن بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے قرآن قصوں سے بھرا ہوا ہے، واقعات سے بھرا ہوا ہے، تو انبیاء نے کیا کہا، لوگوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، تو ان مکالموں کو، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک مکالمہ سورہ مبارکہ کہف 18ویں سورہ میں موجود ہے، تو اسی طرح کے بہت سے مکالمے، بہت سی باتیں ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا، قرآن بنا دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ہدایت۔ اسی طرح چلتے ہوئے انبیاء کا تذکرہ ہے، تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جو کہ خود نبی ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی اور حضرت داؤد بھی نبی، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ بیٹے کا وارث ہوتا ہے، تو یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، ہر ذی شعور جانتا ہے کہ باپ بیٹے کا وارث ہوتا ہے، تو پالنے والے اس بات کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ اسے قرآن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، وارث تو بنے، تو یہ بات مینشن کرنے کی، بتانے کی خاص طور پہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہیں؟ یہ ایک دعا ہے حضرت سلیمان کی، جس کے جواب میں اللہ نے یہ ساری بات کی ہے۔ سورہ مبارکہ قصص ہے، 28واں سورہ، اس میں حضرت سلیمان کی یہ دعا موجود ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ علماء سے مجلسوں میں وعظ کے دوران سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان صرف نبی نہیں تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جو مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، اور جن و انس پہ حکومت تھی، بلکہ ہوا پہ اختیار تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان نے یہ دعا مانگی، اور قرآن نے اسے، اللہ نے اسے دامن قرآن میں جگہ دی، اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پالنے
والے مجھے اپنی رحمت و برکت سے ڈھانپ لے اور مجھے ایک ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی دعا مانگے اور خدا رد کر دے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اللہ نے ملک عطا کیا، شرق سے غرب جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے ڈوب جاتا ہے یہ سارا ملک سلیمان تھا۔ اور قرآن پھر کہتا ہے آگے بڑھ کے کہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا اور ہم نے منطق الطیر پرندوں کی بولیاں سلیمان کو سکھا دی۔ وَوَرِثَ سلیمان داؤد، ہم نے داؤد کو تو ملک عطا کیا ہی تھا، اس ملک کا وارث بھی سلیمان کو بنایا اور اپنی طرف سے بھی ملک عطا کیا۔ یعنی اب ایک نقطہ یہاں جو بہت اہم ہے، جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں تک کہ یہ ان تک پہنچے، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَرِثَ سلیمان داؤد، ہم نے داؤد کا وارث بنایا۔ تو بیٹا تو باپ کا وارث ہوتا ہی ہے، ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کا وارث ہوں، آپ اپنے آباء و اجداد کا، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے وارث ہیں، تو یہ بات بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا یہ جانتا تھا کہ کسی موقع پہ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، وراثت دینے والا بھی نبی، وراثت لینے والا بھی نبی ہے، تو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اور یقیناً وہ وراثت لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان بن داؤد کو ملک ملا، لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ معرفہ اہل بیت پہ، اور ہم یہ کہتے ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں کہتے، نص معصومین موجود ہے، احادیث موجود ہے کہ ائمہ جو ہمارے امام ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس، اور بڑے دیرینہ صحابی ہیں امام کے، مفضل بن عمر جوفی۔ مفضل سے امام نے فرمایا کہ مفضل کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ نے ہمیں ملک نہیں دیا جیسے سلیمان کو دیا تھا؟ نے کہا کہ مولا آپ کے قائم آل محمد، آپ کے 12ویں بیٹے، آپ کے 12ویں امام جب آ جائیں گے جو آپ کی نسل میں ہوں گے تو اللہ آپ کو حکومت عطا کرے گا۔ تو ایک مرتبہ امام کو جلال آ گیا، اور یہ جملہ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے۔ امام کو جلال آ گیا اور کہا اس بندے کو، اس شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے کہ ہمیں حکومت قائم کے آنے کے بعد ملے گی، اسے اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ تو مفضل گھبرا گئے، اور میں نے بھی جب یہ جملہ پڑھا تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ انسان کے اندر، انسان کو ایک حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم نے تو حدیثوں میں یہی پڑھا کہ حکومت آنے کے بعد قائم ہوگی اور اہل بیت کی حکومت ہوگی اور رجت کا سلسلہ ہوگا اور پھر عدل و انصاف سے زمین بھر دی جائے گی۔ تو مفضل نے گھبرا کے پوچھا کہ مولا کیا قائم آل محمد کے آنے کے بعد حکومت نہیں ملے گی، ملک نہیں ملے گا؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے ہم سے ملک چھینا ہی کب تھا جو دے گا؟ اس نے تو ہمیں ملک دے رکھا ہے، اس نے ہم سے لیا ہی کب ہے؟ اور اس پہ بہت سی روایات موجود ہیں، مگر اس وقت کتابوں میں حدیث غمامہ موجود ہے۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو۔ بادل پہ سوار ہو کے مولا علی کے اصحاب نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا حضرت سلیمان کو تو ملک ملا، اور آپ کہتے ہیں، اور نبی کی حدیث ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں اور آپ نبی کے بھی وارث ہیں کیونکہ ان کے وصی ہیں، تو کیا آپ کو ملک ملا؟ تو مولا نے اشارہ کیا، بادل صحن خانہ میں اترا، اصحاب کو بٹھایا اور پھر اس ملک کی سیر مولا علی نے کرائی اپنے اصحاب باوفا کو، جو ملک حکم خدا سے مولا علی کے اختیار میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارا وقت ہوا ہے اس وقت ٹرانسمیشن میں بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد، یا محمد، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی بھی نظر نہ آئے سوائے عباس، اتنی بھر جائے میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال، میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال، اور اتنی کمزور میں نے دریاؤں سے دوبارہ یہیں سے لے رہا ہوں،
میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنائے عباس، کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، اور میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس۔ جی قبلہ، ہم گفتگو کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم تو اپنی دنیا کے لیے اور خواہشات کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں، تو حجت کیوں دعا کرتی ہے؟ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ حجت کیوں دعا کرتی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، ہم نے حضرت موسیٰ کی دعا پہ بھی گفتگو کی اور ابھی دعا کی حضرت سلیمان کی دعا پہ۔ حضرت موسیٰ نے کیا مانگا ہے؟ بھائی مانگا ہے اور وزیر مانگا ہے اور قوت بازو مانگا ہے۔ کیوں مانگا ہے؟ دین کی نصرت کے لیے مانگا ہے۔ دیکھیے، حجت اگر دعا مانگتی آپ کو نظر آئے تو اس کا مقصد، اس کا ہدف دین ہوتا ہے۔ میں سورہ مبارکہ مریم میں 19ویں سورہ میں دعا موجود ہے حضرت زکریا کی علیہ السلام۔ انہوں نے دعا مانگی کہ حبلی من لدن کا ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پالنے والے مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا کر۔ حضرت یحییٰ کو مانگ رہے ہیں اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور پوری آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو یہاں بھی وہی بات میں پھر عرض کروں گا جو میں نے حضرت یعقوب کی دعا میں، حضرت سلیمان بن داؤد کی دعا میں عرض کی تھی کہ وورث سلیمان و داؤدا، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ تو یہاں یہ دوسری آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ نبی کا وارث ہوتا ہے اور انبیاء کے وارث موجود ہوتے ہیں۔ اور حضرت زکریا دعا کر کے کہہ رہے ہیں مجھے ایک بیٹا دے، یعنی حضرت یحییٰ، جو میرا بھی وارث ہو اور صرف میرا نہ ہو، پوری آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بیٹا مانگتا ہے تو شاید بڑھاپے کے سہارے کے لیے مانگے، نسل کے لیے مانگے کہ اس کا نام باقی رہے، لیکن حجت جو خود اس وقت کی امت کا سہارا ہوتا ہے، حجت، یہ حدیث موجود ہے کہ اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت سے خالی ہو جائے تو زمین فنا ہو جائے۔ تو حجت تو خود مخلوق کا اور بندوں کا سہارا ہے، تو وہ سہارا کیوں مانگے گی بڑھاپے کا؟ اور حجت کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سہارا مانگے؟ اور یہ بات کہ اس کا نام باقی رہے، تو اللہ کی حجتوں کا تو ویسے ہی نام باقی رہے گا۔ قرآن میں تذکرہ موجود ہے، کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، لوگ اس دین پہ چل رہے ہیں جو حجت نے سکھایا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو حضرت زکریا کی دعا آپ کو یہ بتائے گی، اور اس کے بعد میں مولا علی کی دعا کی طرف جاؤں گا۔ اور یہ دونوں دعائیں آپس میں بہت ملی ہوئی ہیں اور ان میں بہت کچھ قدر مشترک ہے۔ دیکھیے، زکریا بیٹا مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا وہ مرتبہ رکھتے ہیں جنہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی۔ حضرت مریم کی ماں نے، ان کی والدہ حضرت حنہ نے دعا مانگی تھی کہ میرے ہاں جو بیٹا یا بیٹی ہوگی میں اسے نظر کر دوں گی تیرے گھر کی، بیت المقدس کی۔ لیکن بیٹے کی خواہش تھی، بیٹی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی، تو پرورش ہوئی ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ عام بیویاں اور ہوتی ہیں اور بطول اور ہوتی ہیں۔ جب مریم ایسی ہیں تو فخر مریم جناب سیدہ کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں رہی، کفالت کرتے تھے حضرت زکریا۔
تو بچے کی خواہش تو تب ہو کہ جب بچے نہ دیکھے ہوں کسی نے، تو پرورش کی ہے جناب مریم جیسی کی، اور حضرت عیسیٰ آئے تو پھر وہ پرورش کی، تو 2 بچوں کو تو آغوش میں کھلا چکے ہیں، پھر بھی ایک بیٹا اس کی تمنا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 2 بچے آغوش میں ہیں، پھر بھی کوئی دعا مانگ رہا ہے ایک بیٹے کی۔ اب یہی دیکھیے کہ علی نے اپنی آغوش میں 2 بیٹے کھلائے ہیں حسن حسین جیسے، پھر بھی تمنا ہے حضرت عباس جیسے کی، ایک بیٹا خدا سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہی دعا ایک دعا ہے جو کہ بظاہر پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے مانگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کی دعاؤں کو قرآن بنا دیتا ہے، اور وہ رکھ دیتا ہے کہ دیکھو ہمارے بندے نے ہم سے یہ دعا مانگی تھی، مستجاب ہوئی، اور ہم نے ہدایت کے لیے اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ سورہ مبارکہ فرقان میں امیر المومنین کی ایک دعا ہے جو منہن مولا نے مانگی اور وہ قرآن بن گئی ہے، اور وہ قرآن میں آیت کی صورت میں رکھی ہے، اور وہ کیا کہ قرآن میں سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد ہوا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پالنے والے عطا کر مجھے ازواج کے معاملے میں اور ذریت بیٹوں کے معاملے میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، یعنی میری آنکھیں پرسکون رہیں ازواج کے معاملے میں بھی ذریات کے معاملے میں بھی۔ اب آیت بتا رہی ہے کہ آیت کس کے لیے ہے، آپ کو مصداق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے امام المتقین بنا دے، مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کوئی امام کس قوم کا ہے تو قوم کو تلاش کر لیجیے، وہ قوم اپنے امام کا نام لیتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ تو آپ سحر کے وقت میں موجود ہیں، ابھی کچھ دیر انتظار کیجئے، فجر کی اذان ہوگی اور آپ خود سن لیں گے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی امیر المومنین ہے اور متقیوں کے امام ہیں۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ دعا کرتا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، مجھے متقیوں کا امام بنا اور خدا نے بنا دیا۔ تو علی بھی دعا کر رہے ہیں کہ ایسے ازواج کے معاملے میں، ذریات کے معاملے میں آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ لیکن یہاں ایک عجیب پہلو ہے، یہاں اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ آیت سیدہ اور حسنین کریمین کے لیے۔ دیکھیں قرۃ اعین، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آیونن جمع قلت کا صیغہ ہے، اور آیونن جمع قلت بولی جاتی ہے 10 پہ، جہاں 10 ہوں وہاں یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی 10 آنکھوں کی ٹھنڈک۔ 10 آنکھیں، ایک چہرے پہ کتنی آنکھیں ہیں؟ 2، تو 5 ہستیاں ہوں گی تو آنکھیں 10 ہوں گی، یعنی کوئی ایسی زوجہ اور کوئی ایسا بیٹا جو پنجتن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو اس میں پنجتن میں تو سیدہ اور حسنین آ گئے۔ تو یعنی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کسی ایسی بیوی کا اور کسی ایسے بیٹے کا جس کے لیے علی دعا کر رہے ہیں، اور وہاں حضرت زکریا دعا کر رہے تھے۔ لیکن اب سمجھنا ضروری ہے کہ علی بھی حجت ہے، انہوں نے بھی دعا مانگی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ تو کیوں مانگی؟ یحییٰ ملے ہیں حضرت زکریا کو، تو حضرت زکریا کو یحییٰ ملے، کیوں مانگے؟ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، تو رشتے کے بھائی ہوئے، اور عیسیٰ کی نصرت کرتے تھے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کی نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کی نصرت کے لیے حضرت یحییٰ آئے۔ تو وہاں ہارون نصرت کر رہے ہیں موسیٰ کی، یحییٰ نصرت کر رہے ہیں کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی، اور علی نصرت کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کی۔ تو یہاں اگر علی نے کوئی بیٹا مانگا ہے، یحییٰ آئے عیسیٰ کی نصرت کے لیے، ہارون آئے موسیٰ کی نصرت کے لیے، علی آئے نبی کی نصرت کے لیے، اور اگر عباس کی تمنا ہے تو وہ حسین کی نصرت کے لیے۔ اور یہی کہہ کے بیٹا مانگا تھا کہ پالنے والے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر بن جائے۔ تو پتہ چلا آپ کو یہاں بھی حجت کی دعا جو ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے، دین کی نصرت کے لیے ہے، کہ حسین کل کو دین بچانے، علی علم امامت جانتے ہیں کہ علی علم امامت سے جانتے ہیں کہ کل کو دین خطرے میں ہوگا اور میرا حسین نانا کے دین کو بچانے جائے گا، تو کوئی ایسا بیٹا ہو جو میری نیابت میں کربلا جا کے حسین کی نصرت کرے۔ یہ فلسفہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اپنے لیے، مگر حجت خالص ہوتی ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ اور اگر مولا علی نے دعا مانگی، حضرت زکریا نے دعا مانگی، تو حجت کی دعا بھی دین ہی کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بس آپ نے بہت ساری دعاؤں کے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے سوالوں کے جوابات دیے، بس آخر میں آپ کرونا وائرس کے اس کے حوالے سے ان وسیلوں کے اس میں دعا کر دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے، اور بس ہم پروگرام کو ختم۔ بہت سی دعائیں ہیں، اور ہم مسلسل 3 روز، یہ تیسرا روز ہے، 13ویں سحری ہے، ہم 11ویں سحری سے مسلسل دعا اور دعا کے فلسفے اور مختلف ضمنی موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ بات ہمارے سامعین تک پہنچی ہے، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں آپ کی مسلسل توجہات کا، اور طالب دعا بھی ہوں ہمارے لیے، اور قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے
کرتے ہیں پالنے والے یہ تیری رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں مغفرتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، تو اپنی برکت سے، آل محمد کی برکت سے ہم انہیں وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہر مومن، ہر مومنہ کو، ہر مسلم اور مسلمہ کو اس موذی مرض سے، اس وبا سے محفوظ رکھ، اور جلد سے جلد اس ذوات مقدسہ کے صدقے میں اس وبا کو ہمارے سروں سے ٹال دیں۔ الہی آمین۔ جی ناظرین، اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مسلسل ہم دعا کے موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، قبلہ سوالوں کے جوابات دے رہے تھے۔ اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا